آج ہم قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت 104 سے 108 تک کو تفسیر میں سمجھیں گے۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو اور سنو، اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا، چاہے اہل کتاب ہوں یا مشرکین، وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جس آیت کو موقوف نرست کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے؟ اور جس شخص نے ایمان کو کفر سے بدل دیا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اب ہم اس کو تفسیر میں سمجھتے ہیں۔ کسی کو خدا کی طرف سے سچائی ملے اور وہ اس کا دائی آہوان کرتا بن کر کھڑا ہو جائے تو لوگ اس کے مخالف بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کے آہوان میں لوگوں کو اپنی حیثیت کا نکار دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہود کے لیے ورودھ کا یہ سبب اور بھی شدت کے ساتھ موجود تھا، کیونکہ وہ پیغمبری کو اپنا ڈومی حق سمجھتے تھے۔ ان کے لیے یہ بات اسانیہ تھی کہ ان کے گروہ کے سوا کسی اور گروہ میں خدا کا پیغمبر آئے۔ یہود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آہوان کے بارے میں طرح طرح کی مذہبی بحثیں چھیڑتے تاکہ لوگوں کو اس شبہ میں ڈال دیں کہ آپ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ محض ایک شخص کی اپنی اپج ہے، وہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن میں کچھ قانونی احکام تورات سے بھن تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ کہتے کہ کیا خدا بھی حکم دینے میں غلطی کرتا ہے کہ ایک بار ایک حکم دے اور اس کے بعد اسی معاملے میں دوسرا حکم بھیجے۔ اسی طرح کے شبہات یہود نے اتنی ادھکتا سے پھیلائے کہ خود مسلمانوں میں کچھ سادہ مزاج لوگ ان کے بارے میں اللہ کے رسول محمد سے سوالات کرنے لگے۔ اس کے علاوہ یہ جب یہود آپ کی مجلس میں بیٹھتے تو ایسے الفاظ بولتے جس سے آپ کا بہتیکت ہونا ظاہر ہوتا۔ مثلاً ہماری طرف توجہ کیجیے کے لیے عربی بھاشا میں ایک خاص شبد انظرنا تھا، مگر وہ اسے چھوڑ کر رائنا کہتے، کیونکہ تھوڑا سا کھینچ کر اسے رائنا کہہ دیا جائے تو اس کا ارتھ ہمارے چرواہے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی الف کو دبا کر وہ اسے رائن کہتے جس کا ارتھ احمق مورکھ ہوتا ہے۔ ہدایت کی گئی کہ ایک گفتگو میں صاف الفاظ استعمال کرو، مشتبہ سندگدھ الفاظ مت بولو جس میں کوئی برا پہلو نکل سکتا ہو۔ 2 جو بات کہی جائے اسے غور سے سنو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ 3 سوال کی کثرت بہلتا آدمی کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہے، اس لیے سوال جواب کے بجائے عبرت اور نصیحت کا ذہن پیدا کرو۔ 4 اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی غلطی کی بنیاد پر تم اپنے ایمان ہی سے محروم ونچت ہو جاؤ۔ 5 دنیا میں کسی کے پاس کوئی خیر دیکھو تو حسد عیرشا میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کی ایک دین ہے جو اس کے فیصلے کے تحت اس کے ایک بندے کو پہنچا ہے۔